مولانا اختر رضا صاحب ہم سبوں کے گارجین رہبر، گارجین بات سمجھئے گا، گارجین سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کے گارجین، مذہبی گارجین سرکار حبیب ملت کیا بات کی آمد انشاءاللہ ہوگی ضرور انشاءاللہ، اور محبوب العلماء جناب ڈاکٹر صادق صاحب کا کیا پوچھنا، کیا کہنا، اللہ تعالی ہر محلے میں ایسے اخلاق کے پیکر کو پیدا فرما دے۔ آمین آمین، واہ، علماء سے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک ان سبھی مہمانوں کے ساتھ نوجوانوں نے ارادہ کیا ایک رات نبی کے نام، وہ رات آ گئی، وہ لمحہ آ گیا، پھر عشق رسول کی شمع روشن ہوئی، کیا بات، نبی کے نام، اس پہ بارش کے چند قطرے بھی نثار ہونے کو آئے، لیکن نثار آ گیا، شمع جو تھی عشق رسول کی اس کی لو بڑھتی گئی، کیا بات، پانی کے قطرے راہ کی رکاوٹ نہ بنے، تمام پروانے کی صورت میں عشاق رسول کی آمد ہو گئی۔ مجھ سے پیشتر آپ نے کئی ثناخواہ کو سن لیا ہے، میرے بعد بھی آپ سنیں گے، چونکہ بارش نے ذرا سا افراتفری کیا، نوجوانوں نے ذرا سا دیر کر دیا، جلسہ شروع ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن دیر آیت درست آیت، جو ہوا بہتر ہوا۔ ایمان یہ رکھیے گا، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے، منہ کھول کے بولیے، اللہ جو کرتا ہے، چاہے بیماری دے، چاہے شفا دے، چاہے غریبی دے، چاہے امیری دے، چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے دونوں دے، چاہے نہ دے، پھر بھی ایمان رکھنا اللہ اچھا کرتا ہے، اللہ اچھا کرتا، اچھا کرتا ہے۔ یہ دونوں شاعر آگئے، یہ دونوں شاعر سیف رضا بھی آگئے، ندیم فیضی بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شورا اسلام، غازی ملت کانفرنس، سرزمین پٹھان محلہ دھام نگر شریف، حبیب ملت کمیٹی، نعرہ رسالت۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے مطلب سے سب فیصلہ ڈیسیزن کرتا ہے، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن نہیں۔ ہم لوگوں کی علمی لیاقت کیا ہے، سمجھ بوجھ کیا ہے، ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے، بلبلا پانی کا بلبلا ہے، کب سانس چلے کب رک جائے، ہمیں تو ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کی خبر نہیں، پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈیسیزن لینے والے، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، غلط ہے نا؟ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم جو کہتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ واہ واہ، قاری صاحب بہت اچھے، آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل۔ اس پہ ایمان رکھیے گا، اس پہ عقیدہ رکھیے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بارش نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، بارش ہوتی تو کیا ہوتا، غریبی آتی تو کیا ہوتا، امیری آتی تو کیا ہوتا، بیمار ہوتے تو کیا ہوتا، شفا ملتی تو کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا ہم نہیں سمجھتے ہیں، بس آپ ایمان والے، یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، یہ دنیا والے کے طرز زندگی کو، ان کے فکر کو، ان کے تصورات کو، ان کے تخیلات کو، ان کے لائف اسٹائل کو ہمیں کچھ نہیں ماننا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، آواز کھول کے بولے، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا اپنی طبیعت کی نہیں کرتا ہے، شریعت کی کرتا ہے۔
یہ ایمان رکھیے گا. میں اس لیے سوشل میڈیا کا ماحول ہے, واٹس اپ فیس بک کا قہر نازل ہے, لوگ دیکھ دیکھ کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں, ہر ڈیسیزن موبائل سے لے رہے ہیں, گوگل سے ہر سوال مسئلہ پوچھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ایمان کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ایمان رکھیے گا, بیمار ہے تو بہتر ہے, شفا یاب ہے تو بہتر ہے, غریب ہے تو بہتر ہے, امیر ہے تو بہتر ہے. آپ کو بہتری نظر نہیں آ رہی ہے تو سمجھیے اگر اللہ والے بیمار پڑے, ان کی آزمائش ہو تو ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی بیمار ہوتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے, اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی ناشکری نہیں. یہ ایمان رکھیے گا, ایمان اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے. قارون جنت میں نہیں جائے گا, فرعون جنت میں نہیں جائے گا, شداد جنت میں نہیں جائے گا, حامان جنت میں نہیں جائے گا, امبانی اسی حالت میں مر گیا جنت میں نہیں جائے گا, پی ایم اسی حالت میں مر گیا جنت میں نہیں جائے گا, آپ کے اسٹیٹ کا سی ایم اسی حالت میں مرا کفر کی حالت میں, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جسے جنت مل جائے, اور جنت سب کو نہیں ملے گی. یاد رکھنا صرف ایک ہی جماعت ہے, ایمان والے کی جماعت ہے, رسول اللہ کے غلاموں کی جماعت ہے. ایمان والے کی کامیابی کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کی شفاعت ایمان والوں کو ملے گی, پل صراط کو عبور ایمان والا کرے گا, اللہ کا دیدار ایمان والوں کو ہوگا. وہاں کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے, وہاں کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے. اور ایمان کے اوپر خطرہ تھا, خطرہ ہے, خطرہ رہے گا. اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. اگر آپ ارب پتی ہو جائے تو آپ کو خطرہ ہے, اگر آپ کے پاس دولت کا انبار آ جائے تو خطرہ ہے, اگر آپ کے پاس مال و اسباب آ جائے تو خطرہ ہے, چور کا خطرہ ہے, ای ڈی کا خطرہ ہے, کسٹم کا خطرہ ہے, اس کا خطرہ ہے. جب سب سے بڑی دولت ایمان ہے, اس پہ بھی خطرہ ہوگا. اس کا ڈاکو شیطان تھا, شیطان ہے, شیطان رہے گا. اس پہ خطرہ تھا کہ شیطان تو کام کر رہا تو چھپ کر, لیکن اس کے مقلدین وہابی ہو, دیوبندی ہو, رافضی ہو, خارجی ہو, شیعہ ہو, یہ سب کے سب کھلے عام کرنے لگے. تو ایسی صورت میں چھپے ہوئے شیطانوں کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا کافی ہے. اور یہ سامنے جو چھپے ہوئے نے, چھپے ہوئے دشمن ہیں, ان کو بھگانے کے لیے امام محمد رضا کا نعرہ لگانا ضروری ہے. جہاں پہ نام رضا ہوگا ایمان عقیدے کی حفاظت. غریب ہے تو شکر ادا کیجئے, ایمان تو ہے, ایمان تو ہے. ذرا اللہ کے بولو نا بھائی, اگر فقیر ہے تو شکر ادا کیجئے, ایمان تو ہے. ارے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, بیمار ہے تو کامیاب ہے, شفا یاب ہے تو کامیاب ہے, دولت مند ہے تو کامیاب ہے, فقیر ہے تو کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہے. اگر دولت ہے تو شکر کا جذبہ پیدا کیجئے, اور اگر غریبی ہے, مشکلات ہے, تو صبر کا دامن تھام لیجئے. یہی تو ہمیں اصحاب رسول کی زندگی نے بتایا ہے. حضرت ایوب ہے, وہ صبر کر رہے ہیں, حضرت عثمان غنی ہے, صبر بھی کر رہے ہیں, شکر بھی کر رہے ہیں. کسی صحابی کی ہسٹری کو پلٹ کے دیکھیں, نا شکرا صحابی نہیں ہو سکتا, بے صبرا صحابی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بتا دیا, ارے ایک جان ہے جو بھی ہو, لیکن ایمان کا سودا نہیں. لاجواب کیا بیان ہے, زندہ باد زندہ رہی ہے. ذرا ماں بہنوں کی خبر لے لیجئے. آپ لوگ اپنی بیویوں کی خبر پوچھتے ہیں, انگلش میں پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو, بنگلہ میں پوچھتے کیمو ناچو, اردو میں پوچھتے کیسی ہو. وہ اپنی حالت بتاتی ہے, میرے پاس فلاں سامان نہیں ہے, فلاں سوٹ نہیں ہے, آپ لا کے دیتے ہیں, ذمہ داری ہے. آپ نے اس سے پوچھا, کہا چپل نہیں ہے, دوپٹہ نہیں ہے, آپ نے ذمہ داری لیا ہے, آپ نے لا کے دے دیا. لیکن کبھی آپ نے اپنی بیوی سے, اپنی بیگم سے یہ کہا کہ اے میری شریک حیات, یہ سب تو ہم نے دے دیا, لیکن یہ بتا جب سے تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی ہے, کچھ ہو یا نہیں, تو امیری ہو یا غریبی, اگر اچھی خاتون ہوگی کہہ دے گی اللہ کا شکر ہے میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں. اب اس کے بعد پلٹ کے کہیے کیا میرے ساتھ زندگی پر رہنا چاہتی ہو, اچھی بیوی ہوگی کہہ دے گی, جیئیں
گے ساتھ مریں گے ساتھ. اب اس کے بعد کہہ دیجئے اگر تم نے اتنا فیصلہ کر لیا ہے تو آج فیصلہ کر لو کہ مرنے کے بعد جنت میں ساتھ رہو گی یا الگ رہو گی. اگر تم جنت میں ساتھ رہنا چاہتی ہو تو فیصلہ کر لو آج کے بعد ہم حیدر کرار کے غلام بن کے جیئیں گے, تم فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے جیئیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی بول رہا ہوں اور آپ بھی جلدی جلدی بولیں, میں فری میں نہیں بولوں گا. سبحان اللہ. آپ لوگ ہیں کہاں؟ سرکار مجاہد ملت کے چھتر چھایا میں رہنے والا. میں آواز تو لہراؤ بھائی, پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا سرکار مجاہد ملت زندہ باد. سنیے, کبھی بھی سرکار مجاہد ملت علی رحمہ کا نام لیجئے گا تو صرف مجاہد ملت مت کہیے گا, سرکار مجاہد ملت. بات سمجھے کیا کہیے گا؟ منہ کھول کے بولو کیا کہیے گا. ہاں, یہ عادت بنا لیجئے, عادت بنا لیجئے. یہ نہیں کہ مجاہد ملت مجاہد ملت, اس میں ذرا سی کمی مجھ کو لگتی ہے. اور جب سرکار مجاہد ملت بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ عشق مکمل ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولو بھائی کیا کہیں گے؟ حضرات ایک ہی سرکار نہیں, مجاہد ملت میرے سرکار, حافظ ملت میرے سرکار, برہان ملت میرے سرکار, سرکار تاج الشریعہ میرے سرکار. ذرا زور سے بولو نا بھائی. خواجہ غریب نواز میرے سرکار, غوث اعظم دستگیر میرے سرکار. آپ کہیں گے کتنے سرکار ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا ہے, بولو نا بھائی, یہ سرکار اس وقت بنے جب نبی کے سچے غلام بن گئے. ذرا اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. میں فری میں نہیں سناؤں گا, سبحان اللہ. نعت کا شعر بھی میں پڑھتا ہوں لیکن I don't have time. جلدی جلدی سن لیجئے. محبت محبت, قرآن شریف کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ کروں گا, ایک حدیث پاک پڑھوں گا, اسی کی روشنی میں کچھ پیغامات دوں گا, پھر تو کجا من کجا. اوکے, لیکن جتنی دیر بیٹھیے گا ذمہ داری کے ساتھ, اور رسمن تقریر مت سنیے گا, ٹائم پاس کے لیے تقریر مت سنیے گا, ذہن کو بہلانے کے لیے تقریر مت سنیے گا, اور اس انتظار میں بھی مت رہیے گا چلو بیٹھنا ہے مجبوری ہے, نعت شریف پڑھنے والے ہیں تو میں بیٹھ جا رہا ہوں. کچھ نہیں ملے گا. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. آپ یہ نیت رکھیں کہ نظم بھی نبی کی تعریف ہوتی ہے اور نثر میں بھی نبی کی تعریف ہوتی ہے. اب آپ ذہن کو حاضر کریں, حالات اچھے نہیں ہیں. ایک ایک مرض کی میں دوا بتاؤں گا. نمبر 1, جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں وہ کیا سوچ کے کٹاتے ہیں؟ خدا پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ بس آپ سمجھ لیں. کس کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کے لیے. ان کو اٹھا دیجئے, ابھی شام ہوئی ہے. السلام علیکم. واہ, آپ سے میں کہہ رہا ہوں پہلا آدمی ہے جو نیت باندھ کے سویا ہے. حالانکہ سونے کے بعد نیت تو دور کی بات ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹتا ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن ان کی نیت نہیں ٹوٹی. میں دیکھ رہا تھا نیت باندھ کے مؤدب سو رہے تھے. حضرات ہم اور آپ سوئے تو وضو ٹوٹ جائے. صحیح بات. ذرا بولو بھائی, بولو بھائی. وضو ٹوٹ جائے. مولانا صاحب سوئے, چاہے پیر صاحب سوئے, چاہے حافظ صاحب سوئے, وضو ٹوٹ جائے. نبی سوئے, وضو برقرار رہے. واہ واہ واہ. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی. نبی میرے سوئے, لیکن دونوں سونے میں فرق ہے, فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. نبی میری طرح نہیں سوتے, نبی کسی کی طرح نہیں سوتے. نبی کی آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا. میرے نبی کی آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا. بس سمجھ میں آ گیا نا. اگر کوئی وہابی بدعقیدہ الفل بولے, کن پٹا جھنجھنا کے کہیے تیرا باپ سوئے تو وضو ٹوٹے, تیرا مولوی سوئے تو وضو ٹوٹے, اور میرا نبی وہ ہے کہ اگر صحابہ میں رہے تو بھی وضو رہے, اپنے گھر میں رہے تو بھی وضو رہے. تو جب وضو برابر نہیں ہے, امتی نبی کے برابر
برابر کیسے؟ کیا بات ہے، زندہ باد بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب سنیے حضرات، محبت، ہاں کن پٹا کا مطلب تنہائی دیکھ کر کے، پوزیشن دیکھ کر کے، نہیں سمجھے؟ وجہ یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ جھمیلا کر چکا ہوں، سمجھ گئے؟ تو بھی میں کن پٹا جھنجھنا کے موقع ملا نہیں، سمجھ گئے؟ پوزیشن دیکھ کے کہیں اپنا ہی نہ جھنجھنا دے، مسئلہ یہ ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ آستین چڑھاتے ہیں، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے دے تو کپڑا سنبھالتے ہیں، دیکھ لوں گا، اوقات سے بڑھ کے بولتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی گالی دے دے آپ برداشت کرتے ہیں آستین، کیوں؟ محبت ہے، محبت ہے نا؟ تو کوئی نبی بھی شان میں گستاخی کرے، آپ کی اس وقت ایمانی خیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اصحاب رسول نے تو ہمیں بتایا ہے، جیئیں گے نبی کے لیے، مریں گے نبی کے لیے۔ بھائی قاری صاحب، لٹر پٹر والا نہیں، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اور یہ پریکٹیکل طور پہ حضور سرکار مجاہد ملت نے ہمیں مزاج دیا ہے۔ اے لوگوں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو، نبی سے محبت کرو، جیو نبی کے نام پہ، مرو گے نبی کے نام پر۔ یہ مجاہد ملت سرکار نے پیغام دیا ہے۔ اب سنیے، محبت کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، چند گوشے حوالے کروں گا لیکن فری میں نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آئی جتنے لوگ فوٹوگرافی کر رہے ہیں پرہیز کیا کریں، مسلک اعلیٰ حضرت کے یہاں سے نعرہ لگتا ہے، میری تقریر کو ریکارڈ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل بند ہی کر دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اسی کو دیکھا کرتے ہیں، یہ سب فلس ہے، سمجھ گئے؟ کچھ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، میں سیدھے صاف ستھرا جواب دیتا ہوں، ہم اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ رہنما کو فالو کرتے ہیں، ہم کو کسی اور کے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، میرے رضا کا فتویٰ کافی ہے، میرے سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ کافی ہے۔ پرہیز کیجئے گا، میں حدیث فری میں نہیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے والے میرے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ ہے، اتنا اچھا موسم ہو گیا بھائی، موسم اچھا ہوا کہ نہیں؟ تو آپ لوگ کو تو اور فراخ دلی کے ساتھ، مانا نہیں سمجھے فراخ دلی کا، کلیجہ کھول کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ عن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا اردو میں معنی میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ۔ ہر آدمی منہ کھول لے، منہ کھول لے، سبحان اللہ۔ نفے بھی کال لے کے آیا کروں گا، جو سبحان اللہ نہیں بولے نفے لگا دے، یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے میرے بھائی؟ کھیت کا ڈھیلا خدا کا نام لے، پیڑ کا پتا خدا کا نام لے، سمندر کی مچھلیاں خدا کا نام لے، جس مخلوق پہ سب سے زیادہ احسان رب کا ہے وہ اللہ کا نام کیوں نہ لے؟ سنیے ابھی حدیث کا ترجمہ میں بتا دے رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ فائنل ڈیسیژن ہے کس کا؟ میرے نبی کا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے جہان سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب اس کا خلاصہ لب لباب کیا ہے جانتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔ کس کو ایمان کہا جاتا ہے؟ محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اس کا الٹا پلٹا معنی مت لیجئے گا، پھر میرے نبی کا قول اور بھی ہے، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بھائی سے محبت کرو، بہن سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی ہے تو اس سے محبت کرو، کسی اور سے نہ محبت کرو، نہیں، یہ نہیں کہ ماں سے محبت کرو، کسی اور سے محبت نہ کرو۔ یہی تو میرا اسلام ہے جس نے سب کو اچھا اپنا اپنا حق دے دیا۔ ماں ہے تو اس کا مقام الگ ہے، بیوی ہے تو اس کا رتبہ الگ ہے، باپ ہے تو اس کا رتبہ الگ ہے، بھائی ہے تو اس کا حصہ الگ ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی ہے تو میری جان ہو گئی اور اگر ماں ہے تو بڑھیا ہو گئی، نہیں میرے دوست، یاد رکھنا آپ کی بیوی جتنی ہو، ورلڈ مس ہو، مس ورلڈ ہو یا مس انڈیا ہو، حسن کی پیکر ہو، جتنی حسین ہو، جتنی خوبصورت ہو، اے نوجوانوں سن لو، نفس کے غلاموں، تمہاری میری بیویاں جتنی خوبصورت ہو لیکن اس چہرہ کو
آتے ہیں سمجھ گئے تو آدمی کو بہت زیادہ بخار بھی لگ جاتا ہے، لے بوتل دے بوتل، پانی پھگواتے ہیں کہ نہیں؟ اب پیر صاحب نہیں ہے تو کوئی پانی نہیں پھگوائے گا، ہے نا بھائی؟ یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، جانے دے، لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے۔ اوکے، اب پیر صاحب کا ہاتھ بھی چوما، ہے نا بھائی؟ پاؤں بھی چوما، پاؤں دبایا بھی، آپ کی عقیدت ہے، محبت ہے، چلیے دبائیے، ضرور دبائیے، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا۔ سب کے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا اللہ جن کے ماں باپ حیات سے ہیں، دونوں یا ایک، ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دونوں یا ایک انتقال ہو گئے، مولا سرکار مجاہد ملت علی رحمہ کی وسیلے سے ان کی مغفرت فرما دے، آمین۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ اب جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ماں باپ زندہ ہے تو یاد رکھیے گا، پیر کا پاؤں دبایا تو یہ کیا کمال کیا، استاد کا پاؤں دبایا یہ کیا کمال کیا۔ آج یہاں سے نیا عزم لے کے اٹھیے گا کہ ماں باپ کا میں پاؤں دباؤں گا، ماں باپ کا ہاتھ چوموں گا، اس لیے کہ سارے پیروں کی دعائیں ماں باپ کی دعائیں کر۔ کیا محبت ہے جناب، ماں کا پاؤں دبایا نہیں دبایا، باپ کا پاؤں دبایا نہیں دبایا، کیا ماں کا ہاتھ چوما نہیں چوما؟ کیا میرے بھائی کیا رتبہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ پیر صاحب کا ہاتھ چومیے ضرور، ماں باپ کا رتبہ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، جنتی دروازوں کا چوکھٹ، ذرا لوگوں کو زور سے بولو سبحان اللہ۔ باپ جنتی دروازوں کا چوکھٹ، وہ تیرے لیے جنتی چوکھٹ، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یہ سننا اور ہے، بولنا اور ہے، محسوس کرو کہ جب جنت یہی ہے تو اس کو سنوار لیا جائے، یعنی ماں باپ راضی ہے تو پروردگار راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بیوی کو دھو دیجئے گا، بیوی سے پیار نہیں کیجئے گا، نہیں، بیوی سے تو نبی نے پیار کا اتنا اچھا پیغام دیا، میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا سب لوگ کہے نہیں بول رہے ہیں؟ قیامت کے دن تو اتنا چلائیے گا، اللہ سرکار کے وسیلے سے رحم فرما دے، اتنا بھیانک منظر ہوگا نا، سورج سر پہ ہوگا، عجیب عالم ہوگا، یہ ہماری جو پھٹانی ہے یہ بھی نہیں ہوگی، آپ کا جو تیور ہے وہ بھی نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت احساس ہوگا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ آج کچھ نیکیاں جمع کر لیجئے تاکہ حشر میں کام آ جائے۔ ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ۔ بیوی کا اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو پیٹ دیجئے اور اس سے پیار نہ کیجئے، نبی نے تو بتایا ہے کیسے پیار کرو، بیوی سے کیسے پیار کرو، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی پیتی جس برتن میں جہاں پہ ان کے لبھائے مبارک لگتے، نبی وہیں پہ اپنے لبھائے مبارک کو لگاتے۔ یہ نبی نے پیار کا انداز بتلایا اپنی بیوی سے۔ اور سنیے گا، آپ لوگ کا نام کسی کا نسیم ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ نہیں بولے گی نسیم ادھر آئیے، بولے گی نہیں بولے گی، وہ کیا بولے گی؟ گڈو کے ابا ادھر آئیے، ہنسنے کی کیا بات ہے، لڈو کے ابا ادھر آئیے، یہی سا، ہاں قریش مانے تبسم کے ابا ادھر آئیے، یہی نہ بولے گی، نام نہیں لے گی۔ کیوں؟ بے ادبی ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ سب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ عورتیں سوچتی ہیں، پہلے سوچتی تھی کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بے ادبی ہے، اس لیے شوہر کا نام لے کے پکارنا منع ہے، نہیں پکارے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بیوی کا نام اگر ہے فرزانہ تو آپ کہتے ہیں فرزانہ، فرزانہ، حمیرہ، یہ ہے بیوی سے پیار۔ یہ مطلب نہیں کہ ماں سے پیار کرو تو بیوی سے نہ کرو، لیکن بیوی سے میرے دوست اتنا پیار نہ کرو جتنے پیار کی ماں حقدار ہے۔ ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ ماں سے پیار کیجیے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی۔ ماں بیوی سے زیادہ ماں سے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے زیادہ پیار بھی ماں ہی کرتی ہے، بیوی سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے۔ اب دونوں کے پیار کو میں ذرا سا دکھلا دوں، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اکثر بیویاں ایسی ہیں جو آپ کو ویلکم کریں گے، تندرستی ہے تو آپ کو استقبال، اگر بیمار زیادہ پڑنے لگے ارادہ اس کا چین،
فقیری آ گئی اس کا ارادہ چینج، کڈنی خراب ہو گئی تو بہت کچھ سوچنے لگے گی، برے دن آ گئے تو دائیں بائیں جائے گی. یہ تو بات کی بات ہے. اختر بھائی حالات تو اتنے خراب ہو گئے، اگر شوہر کے چہرے کا رنگ ذرا سا کالا ہے، چہرے پہ گوشت نہیں ہے، ذرا پیسہ بھی کم ہے اور شادی ہو گئی ہے تو بات دل ناخواستہ تو اس کی زوجیت میں رہ رہی ہے، لیکن سائٹ سے آنکھ مچولی کر رہی ہے، موبائل کا سہارا لے رہی ہے، واٹس اپ فیس بک پہ کانٹیکٹ دوسرے سے کر لیا، پتہ نہیں فیس بک پہ ڈوم ہے یا کیا ہے نہیں ہے، کانٹیکٹ کر لیا، اب دیکھ رہی ہے ہینڈسم ہے چلے گا، پیسہ والا بھی ہے چلے گا. اب وہ گنڈا ایسا رہتا ہے، اتنا سبز باغ دکھلاتا ہے جیسے انل امبانی کی اولاد میں سے ہے، اڈانی کے خاندان میں سے ہے، پورا بھدرک کہے گا میرے باپ کا ہے، اور یہ لڑکی جو ہے بہک جاتی ہے، وہ موٹر سائیکل وہ فور ویلر، اب بہکتے بہکتے اس کے محبت کی جال میں پھنس جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ارادہ کر لیتی ہے اپنے شوہر کے رہتے ہوئے اسے چھوڑ کر کے غیر مسلم کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے ہوا کی بیٹیوں، تم نے جو ارادہ کیا، ارے تجھے معلوم نہیں ایمان والے کا نکاح ایمان والے سے ہوگا، ایمان والے کا نکاح ایمان والے سے ہوگا، مومن کا نکاح کافر سے نہیں ہوگا، مشرک سے نہیں ہوگا، وہابی سے نہیں ہوگا، ناصری سے نہیں ہوگا، قاضی سے نہیں ہوگا، دیوبندی سے نہیں ہوگا. نبی والے ہو تو نبی سے جو محبت کرے ایمان رکھے اسی سے تمہارا نکاح ہوگا. جو لڑکیاں اپنے شوہر کو باپ دادا کے مان مرجادہ کو پلان کر کے اپنے گھر کی تحریش کو پلان کر کے وہ گھر سے باہر قدم نکال لیتی ہے دنیا کو حسین بنانے کے لیے، تو ایسی لڑکیوں کو کہہ دو قارون سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے، فرعون سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے. دولت کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پہ کامیابی ہے. اس لیے کہ قارون برباد ہو گیا، شیطان برباد ہو گیا. کل کے بلال جنہیں دنیا کہتی تھی حضرت بلال نبی کا کلمہ پڑھ کے باکمال ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار حضور مجاہد ماضی ملت کانفرنس. جو لڑکی اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے، نثار احمد رضوی کا پیغام ہے زندگی بھر تمہارے ساتھ زنا ہوتا رہے گا، بلاತ್ಕಾರ ہوتا رہے گا، تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی. لیکن سوچ تیرے باپ کا کیا ہوگا، سوچ تیرے خاندان کا کیا ہوگا، سوچ تیری ماں کا کیا ہوگا. وہ عورتوں کے جھرمٹ میں اپنے چہرے کو دکھا نہ پائے گی. تیرا باپ سماج میں منہ نہیں دکھا سکتا، لوگ تانا دیں گے، وہ جیتے جی مر جائے گا. اب وہ باپ سوچے گا عرب کے لوگ کیوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کیا ہم بھی بیٹیوں کو پیدا کرنے کے بعد زندہ دفن کر دیں؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے بیٹی کو جنم دیا تھا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو، اس لیے میں اپنے جماعت کے تمام لوگوں سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ زہرا کی کہانی بتلائیے، رابعہ قصریہ کی سیرت کو بتلائیے، اصحاب رسول اللہ کی صحابیات جو ہے ان کے کردار و عمل کی داستان بتلائیے، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے، نبی کی محبت پیدا کیجیے. یہ آج کی لڑکیاں ہیں تو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور کل کی صحابیات حضرت سمیہ ہے جو نبی کے نام پہ جان کو دے دیا، ایمان کا سودا نہیں. بھائیو اس چیز کا خیال رکھیے گا، بولیے انشاءاللہ. اور لڑکو تم بغیر بریک کے ہو، تم کیوں کسی کی ماں بہن پہ بیٹی پہ نظر رکھو گے؟ اتنا بڑا نالائق سب ہے، فیس بک میں دیکھتا رہتا ہے، اسٹیٹس کہتے ہیں، اس میں کیا لگا رہتا، فوٹو اسٹیٹس کہتے ہیں، کیا کیا لگا رہتا ہے. جو ہی دیکھے گا لڑکی کا فوٹو ہے اور نام بھی لڑکی کا ہے، بس اس میں فرینڈ سب گھس جائے گا. ارے پگلا یہ سب دھوکہ ہے، وہ ڈوم ہے، چمار ہے، ڈاکو ہے، گنڈا ہے، کسی کا فوٹو لگا دیا ہے. تم اندھے کیوں ہو رہے ہو؟ تم اندھے کیوں ہو رہے ہو؟ اس سب چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ کیا تیرے پاس بہن نہیں؟ کیا تیرے پاس بیٹی نہیں؟ میرا مذہب اسلام ایسا ہے جس نے یہ کہا ہے دھرم جو بھی ہو، کسی کی بیٹی ہو غلط نظر نہ ڈالو، کسی کی بہن ہو غلط نظر نہ ڈالو. دنیا کہتے 1400 سال کے بعد کا مسلمان جب ایسا پرہیزگار ہے، اصحاب رسول کا کردار کیسا ہوگا؟ لاجواب. کیا
समझ में आई है बात? मोहब्बत रसूल का दावा है, किसी की बहन पे नजर गलत मत डालिए। मोहब्बत रसूल का दावा है, किसी की बहन पे गलत नजर ना डालिए, इसलिए कि मेरे घर में भी बहन है। और खुद नबी ने फरमाया, क्या फ्री में नहीं बताऊंगा, सब लोग सुभान अल्लाह, नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता। आप दूसरों की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अब जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बीवी से मोहब्बत कीजिएगा, लेकिन टूट के नहीं, फूट के नहीं, बेइंतहा मोहब्बत माँ से कीजिएगा। लेकिन लोग बीवी से भी मोहब्बत करते हैं जबरदस्त। कुछ लोग तो हैं कि सीधे कह देते हैं जीऊंगा साथ, अभी काहे नहीं बोल रहे हैं, सामने जो चिल्ला के बोलते हैं ये अंदर की बात है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि तू मेरी जाने गजल, शरीक हयात और जाने मन, आने मन, शाने मन, काने मन, सब मन लगा देता है। मन माने मेरी, नहीं समझे। उसके बाद कहता है तू मेरी जान है, बीवी को कहता है मेरी जान। वो तो सुन करके पूछिए मत, हो गई खाने का आइटम चेंज, रोटी खत्म पराठा स्टार्ट। हंसिए मत। औरत जो है तारीफ पसंद होती है, उसकी तारीफ कीजिए तो बिगड़ी है तो संवर जाएगी। अगर किसी की बीवी जरा सा लटर पटर है उसकी तारीफ कीजिए, खाना अच्छा नहीं बनाती है उसकी तारीफ कीजिए, क्या अच्छा तूने खाना बनाया, वो अच्छा बनाएगी। लटर पटर रहती है उसकी तारीफ कर दीजिए, तारीफ पसंद होती है औरत को, तारीफ पसंद। रहने दीजिए भाई, उजाला में जलसा होता है, क्या अंधेरा में जलसा नहीं होगा? टाइम होगा तो उजाला हो ही जाएगा। कब्र में जाने के बाद कोई करोड़पति अरबपति चिराग नहीं जलाता, कब्र में कोई चिराग, कोई बल्ब नहीं जलाता, तो क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? क्या होता है? चिराग नहीं जलाया, कब्र में रख दिया तो अंधेरा है, जब सरकार आएंगे तो उजाला है। वक्त आएगा उजाला हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लोग कह देते हैं मेरी जान, बहुत खुश होती है। तो मसला है कि अपनी बीवी को मेरी जान कहना जायज़ है, दूसरी की बीवी को मत कहिएगा, इतनी धुलाई हो जाएगी कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। सही बोल रहा कि ना भाई? खबरदार, अपनी बीवी को सुबह कहिए, शाम कहिए, जितना चाहे कह लीजिए अब मेरी जान, ठीक है? लोग कहते भी हैं, हंसते क्या जाए, मैं खुलेआम बोलता हूँ, लोग कहते भी हैं, लेकिन खबरदार दूसरे की बीवी को नहीं कहिएगा। ये हम लोग की मोहब्बत है। अपने बच्चा को कहते हैं मेरी जान है, नहीं समझे? शादी के 10 साल के बाद अगर बच्चा हुआ तो माँ बाप उसी को कहेंगे ये मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, लीवर का टुकड़ा है। अरे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, उसी को तो जिगर कहते हैं, नहीं समझे? लीवर का टुकड़ा है, लेकिन इससे अच्छा लग रहा है जिगर का टुकड़ा है। उसको कहेगा मेरी जान, बीवी को कहेगा मेरी जान, रिश्तेदार को कह दे मेरी जान, यही ना भाई? लेकिन दोस्तों, इसी हिंदुस्तान में एक मर्द कलंदर ऐसा गुजरा है जिन्होंने न अपने माँ बाप को, न भाई बहन को, न अकरबा को, न रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, कहा ही नहीं। वो कौन है मर्द कलंदर? जिन्हें फख्रे ज़मीन व ज़मन कहा जाता है, ताजदार इल्म फन कहा जाता है, ज़िंदगी का वो चमन कहा जाता है, शेर हज़रातिन शिकन कहा जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ाज़ राहे शरीयत तो तरीक़त भी है, गव्वा से बहरे हकीकत तो मार्फत भी है, इमाम जनीमी शान भी है, फख्रे हिंदुस्तान भी है, हम सुन्नियों की पहचान भी है, जिनका नाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी है। उन्होंने कभी किसी को न कहा मेरी जान, जब नबी की याद में तड़पाया तब फरमाया जान है इसमें मुस्तफा, वो खून करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मोहब्बत मुस्तफ़ा कैसे करे मोहब्बत, वो आला हजरत से पूछे। कैसे करे मोहब्बत, सरकार मुजाहिद मिल्लत से पूछे। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, आप लोग के पास पैसा हो और अगर कोई मदरसे का मौलाना पहुंच जाए, वो भी रमजान में, तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? मौलाना अकेले नहीं है, रशीद भाई है।
رشید بھائی اور راستہ چینج کر لیتے ہیں لوگ. کچھ لوگ ہیں جو فراخ دلی کے ساتھ دیتے ہیں, کچھ لوگ سوچ کے دیتے ہیں, سمجھ کے دیتے ہیں, گن کے دیتے ہیں, کلیجہ پہ پتھر رکھ کے دیتے ہیں, لاجے دیتے ہیں, شرمیں دیتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے تب دیتے ہیں. میرا مجاہد ہے, ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ, میرے سرکار مجاہد ملت ہے, وہ دیتے نہیں ہیں, اتنا دے دیتے ہیں کہ دینے والا بنا دیتے ہیں. ایسا پیر نہیں ملے گا, ایسا عالم نہیں ملے گا جو جلسہ میں جائے تو نذرانہ دے کے جائے. بولو سبحان اللہ, بولو بھائی ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو بڑی یا رسول اللہ. وہ میرا مجاہد ہے جو جلسے میں جائے تو جلسے والے کو نذرانہ دے. وہ میرے مجاہد ملت ہے, اپنا ہاتھ نہیں چمواتے ہیں, مریدوں کا ہاتھ چوم لیتے ہیں. وہ میرا مجاہد ملت ہے جو رئیس اعظم اڑیسہ ہے لیکن لباس فقیرانہ ہے اور اس میں شاہانہ قربان ہے. انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس جو بھی رہے یہ سرکار کا صدقہ ہے, تو میں اپنا کپڑا ویسا نہیں پہنوں گا جو دنیا کو اچھا لگے, میں وہی استعمال کروں گا جو آمنہ کے لال کو اچھا لگے. سنیے یہ صرف محبت مصطفیٰ میں, سبحان اللہ, یہ صرف محبت مصطفیٰ میں. میرے دوست, میرے بھائی, میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا, یہ 2-3 باتیں تھی جو مجھ سے کہا تھا کہ کہہ دیجئے گا, میں نے آپ سے بیان کر دیا. لیکن محبت, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا یہ کیسی محبت ہے کہ جلسہ کرے, انگوٹھا چومے, سلام پڑھے, فاتحہ کرے, داڑھی نہیں رکھے. یہ کیسی محبت ہے؟ سب کرے, نماز نہ پڑھے. یہ کیسی محبت ہے؟ خود چکن چیلی کھائیں, پڑوسی بھوکا رہ جائے. یہ کیسی محبت ہے؟ ایک بھائی کے گھر میں اے سی ہے, دوسرے بھائی کے گھر میں ہینڈز فین بھی نہیں ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے چھوٹوں کا خیال نہ رکھیں. اللہ کی قسم میرے دوست, آج نہ تیر نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ کل میرا مذہب اسلام نہ تیر اور نہ تلوار کے زور سے پھیلا. تقریریں بہت سنتے ہیں, غور کیا کیجئے, تقریریں بہت سنتے ہیں, اس پہ غور و فکر کیا کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. میرا اسلام ایسا ہے, نہ تلوار سے پھیلا ہے, نہ تیر سے پھیلا ہے, نہ زور زبردستی پھیلا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے, اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اخلاق کی کمی ہے. ہر آدمی غرور کا پیکر بن گیا ہے, ہر آدمی گھمنڈ کا مجسمہ بن گیا ہے, ہر آدمی زمین پہ نہیں رکھتا ہے, آسمان پہ نظر رکھتا ہے. اخلاق کی کمی ہے. عالم ہو تو اخلاق بلند کرے, حافظ ہو تو اخلاق بلند کرے, خطیب ہو تو اخلاق بلند کرے, عوام الناس ہو تو اخلاق بلند کرے, مدرسے کا اساتذہ ہے تو اخلاق بلند کرے. حضرات یہی وہ دولت ہے. مدرس اگر اخلاق پیش کرے مدرسہ آگے بڑھے گا, ماں باپ اخلاق پیش کرے سماج بدل جائے گا, علماء اگر اخلاق پیش کرے تو قوم کا تیور بدل جائے گا. اس لیے کہ انقلاب آیا ہے اخلاق سے, انقلاب آیا ہے اخلاق سے, کرانتی آئی ہے اخلاق سے, اسلام پھیلا ہے اخلاق سے. آج بھی وہی پاور ہے اخلاق میں جو میرے نبی نے بتلایا ہے. آج ہمارے پاس کمی ہے, اس لیے میرے دوستو محبت مصطفیٰ ہے تو کردار مصطفیٰ پہ عمل کرنا ضروری. نماز کی پابندی انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. اچھا کچھ نوجوان سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں, بوڑھا ہو جاؤں گا میں نماز شروع کروں گا. لیکن یاد رکھنا دوست, بوڑھا ہونے کے بعد آپ مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہو گے. یہاں درد وہاں درد, رکوع سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہو گے. ادھر میں پین, ادھر میں کشٹ, ادھر میں یہ, لاسٹ میں کرسی پہ نماز پڑھو گے. اور کرسی پہ بھی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہو گے تو کیا کرو گے؟ بستر بچھا لو گے. اس وقت خیال آئے گا جوانی کہاں گئی, اس وقت خیال آئے گا جوانی کہاں گئی. میرے دوست میں آپ سے گزارش التماس کروں گا نماز کی پابندی کریں. یہ علاقہ ایسا ہے, میرے مجاہد ملت سرکار مجاہد ملت کا علاقہ, ہر آدمی ان کی عشق میں دیوانہ ہے. نماز کی پابندی کرنا, ذرا زور سے بولیں انشاءاللہ. اور یاد رکھیے گا رشتہ داری کبھی بدعقیدوں کے یہاں نہ کریں,
کبھی نہ کریں. رشتہ داری سے پہلے دیکھ لیں رضا والا ہے یا نہیں. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ بولیے نا بھائی, ذرا اور زور سے بولیے سبحان اللہ. میرے بھائی محبت مصطفیٰ کا کمال ہے کہ ذرہ آفتاب ہو جائے گا. محبت مصطفیٰ کہتے ہیں کس کو؟ غور سے سنیے گا, ایک حدیث پاک اور میں سنا دے رہا ہوں.